ایران اٹیک آن اسرائیل لاسٹ نائٹ ایران نے 400 میزائلز جو کہ 400 میزائلز ٹارگٹ کیے اسرائیل میں، اور موسٹ امپورٹنٹلی سکسیزفلی جو اپنے ٹارگٹ سے ان کو اچیو کیا ایران نے. تو دیکھیں اب بہت امپورٹنٹ تھا ایران کے لیے ٹو اٹیک آن اسرائیل، کیونکہ جس طرح پوری لیڈرشپ تھی جس کو بہت سکسیزفلی ٹارگٹ کیا جا رہا تھا اسرائیل کی طرف سے، اسپیشلی اگر ہم بات کریں جو پہلے جو آلموسٹ اگر ہم بات کریں پہلے انہوں نے جس طرح غزہ اسٹرپ میں بہت ایک ڈیمیج کیا وہاں پہ حماس کے ساتھ، جس طرح کے انکاؤنٹر کیے اور حماس کو انہوں نے بیک فوٹ پہ پش کیا. پھر ان کی جو ایکٹیویٹیز تھی، پھر ان کی جو ریٹیلیشنز تھی وہ لبنان کی طرف موو کرتی ہیں، وہاں پہ وہ بہت ایک سکسیزفلی اپنے جو ٹارگٹس ہیں ان کو اچیو کرتی ہیں. ایون اگر ہم بات کریں وہاں پہ حزب اللہ جو کہ ڈائریکٹلی رول کرتے ہیں ان کے ساؤتھ کا جو ایریا لبنان میں، وہاں پہ اگر ہم بات کریں تو جس کو کنٹرول کرتی ہے ایرانین فورسز، تو وہاں پہ ان کی جو فرسٹ ایئر کی لیڈرشپ تھی، جس میں اگر ہم بات کریں ریسنٹلی حسن نصر اللہ ان کو انکاؤنٹر کیا گیا. تو دیکھیں اب جس طرح مڈل ایسٹ کی جو سچویشن ہے بہت ایک ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے، اور اب لگ رہا ہے کہ شاید دے آر گوئنگ ٹو فنش ایچ ادر. اب ایران کی کوشش ہے کہ وہ کس طرح اپنی جو اس طرح کہ جس طرح اسرائیل نے بہت سے ٹارگٹس اچیو کیے، اور جس طرح پوری لیڈرشپ تھی حماس کی جو فرسٹ ایئر کی لیڈرشپ تھی، چاہے وہ ان کو ٹائم پیجرز کے ساتھ ہو، چاہے وہ راکٹس کے ساتھ ہو، چاہے وہ میزائلز کے ساتھ ہو، ایون ایران کے جو کمانڈرز تھے، جو سپریم کمانڈرز تھے، ان کو بھی اٹیک کیا گیا. پھر جس طرح ایران کے ایک پریزیڈنٹ تھے ان کو بھی اس میں ایک ٹارگٹ کے ساتھ ان کو بھی کل کیا گیا. پھر جس طرح اسماعیل ہنیہ کو انہوں نے اٹیک کیا، تو اٹ مین پھر لاسٹ ویک میں انہوں نے حسن نصر اللہ پہ اٹیک کیا. تو اٹ مین بہت ساری سچویشنز تھی، بہت ساری ریزنز تھی کہ جس وجہ سے ایران کو دیٹ واز ویری امپورٹنٹ فار ایران ٹو اٹیک آن اسرائیل. بٹ اب جو سچویشن ہے بہت ایک کمپلیکس ہوتی جا رہی ہے، اسپیشلی مڈل ایسٹ میں. دیکھیں جو دنیا کی جو موسٹلی جو ٹریڈ ہوتی ہے وہ دونوں جو ایریاز ہیں، ریڈ سی میں دیکھ لیں آپ، پھر پرشین گلف میں دیکھ لیں، تو وہاں پہ دنیا کی تقریباً بہت ساری جو ٹریڈ ہے وہاں سے گزرتی ہے، وہاں سے سر پاس کرتی ہے. اب اس مڈل ایسٹ کی سچویشن کی وجہ سے اب وہاں پہ جو اسٹیک ہولڈرز اگر ہم بات کریں ریجنز کے، جس میں بہت بڑے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، جن میں اگر ہم بات کریں چائنا ہے، جس میں رشیا ہے، پھر انڈیا ہے، پھر جو سعودیہ اور دبئی کا جو اسٹیٹس ہیں ان کا بہت سارے انٹرسٹ ہے یہاں پہ، اور وہ نہیں چاہیں گے کہ اس پورے خطے کو ایک جنگ کی طرف دھکیلا جائے. تو اب ان کے لیے ایک چوائس ہوگی کہ شاید یا تو پھر وہ اس ریجنل بلاک کا حصہ بنے اور حمایت کا اعلان کریں ایران کی، یا پھر اس جو سچویشن ہے جو وار آن ٹیرر ہے، جو کہ اسپیشلی دونوں جو کنٹریز ہیں اسرائیل اور ایران، ان کے اگینسٹ اٹ مین وہاں پہ ایک سیز فائر کیا جائے اور ایک پیس ڈالو کو آگے پروموٹ کیا جائے. بٹ اٹ سیم ویری ڈیفیکلٹ ٹو ایٹ دیٹ ٹائم. اور الٹیمیٹلی جب یہ ایریا پوری ایک وار اینڈ ٹیرر میں ہوگا، جب پورا ایک خطہ ایک جنگ زدہ علاقہ ہوگا، تو وہاں پہ پھر جو اٹ مین وہاں پہ دنیا کی جو ٹریڈ ہے وہ بلاک ہوگی، اور جس کے اثرات پوری دنیا پر پڑیں گے. وہاں پہ آئل اینڈ گیس کی جو پرائسز ہیں وہ بھی انکریز ہوں گی. پھر بہت ساری جو بیسک کموڈیٹیز ہیں جن کی جو ترسیل ہوتی ہے یورپ کی طرف، وہاں پہ بھی پھر جو انفلیشن کے مسائل انکریز ہوں گے. سو اب دیٹس ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ مچ ویلی دس تھنگ افیکٹ ٹو ہول ورلڈ، ٹو ہول کنٹریز ان دا ورلڈ. بٹ فرام ادر سائڈ اگر ہم بات کریں، شاید ایران اب بھی یہی انڈرسٹینڈ کر رہا ہے کہ دے ول ایزیلی انکاؤنٹر ٹو دا ایران. کیونکہ اب دیکھیں جس طرح انہوں نے حماس کو بیک فٹ پہ پش کیا، پھر جس طرح ایک لبنان میں حزب اللہ کے اگینسٹ انہوں نے اپنی ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کیا، پھر ان کو ٹارگٹس کو اچیو کیا. سو اب اسرائیل یہی سمجھ رہا ہے، شاید یہی انڈرسٹینڈ کر رہا ہے کہ اب یہ ایران کے اگینسٹ جو ان کی جو فائنل سولوشن کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں وہ اب اسی طرح ان کو کنٹرول کر لیں گے. سو دیٹ ول بی ناٹ پاسبل فار اسرائیل ٹو کنٹرول ایران، اینڈ دیٹ ور آلسو ناٹ پاسبل فار ایران ٹو کنٹرول اسرائیل، کیونکہ یہ دونوں ایک بہت میجرلی پارٹ ہے اس ریجن کے. اگر ہم بات کریں اسرائیل جس کو بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کیا جا رہا ہے امریکہ کی طرف سے، پھر پوری ویسٹرن سائڈ کی طرف سے، یو کے برطانیہ کی طرف سے، اور فرام دا ادر سائڈ اگر ہم بات کریں ایران کو
جو ریجنل بلاک ہے رشیا سپورٹ کر رہا ہے, چائنا سپورٹ کر رہا ہے. پھر اگر ہم بات کریں تو اب یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ دیکھیں اسرائیل کے جو اگر ہم ان کی جو باؤنڈریز کو دیکھیں تو وہاں پہ آلموسٹ مسلم کنٹریز ہیں. وہاں پہ ایک سائڈ پہ مصر ہے, ایک سائڈ پہ پیلسٹائن ہے, ایک سائڈ پہ غزہ ہے, ایک سائڈ پہ پھر لبنان کا ایریا, پھر مصر کا ایریا. تو اٹ مین دیٹ ول بی ناٹ پاسبل فار اسرائیل ٹو کنٹرول ایران in this region.